ہر ساتھ ہی میرے نبی کی ہے، ہر وقت ہی میرے نبی کا ہے، ازل سے لے کر ابد تک۔ اگر کسی کا زمانہ ہے، اگر کسی کا وقت ہے، اگر کسی کا دور ہے، اگر کسی کا لمحہ ہے، تو وہ فقط میرے مصطفیٰ کا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ازل سے لے کر کے ابد تک کا دور سب کا سب میرے نبی کا دور ہے، لیکن جس زمانے میں ظاہری طور پر میرے آقا جلوہ فرما رہے، لوگوں کے نگاہوں کے سامنے آپ موجود رہے، آپ اس زمانے کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین زمانہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ، یہ بہترین زمانہ ہے۔ گویا جس زمانے میں میرے نبی آ جائیں وہ زمانہ سب سے بہترین ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، جس گروہ میں میرے مصطفیٰ آ جائے وہ گروہ صحابہ سب سے بہترین ہو جائے۔ سبحان اللہ، جس خطے میں میرے نبی آ جائے وہ مکہ تمام زمانے میں بہتر ہو جائے۔ جس مدینہ میں میرے مصطفیٰ قیام فرما لے وہ مدینہ تمام شہروں سے اعلیٰ ہو جائے، اور جس امت میں میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہو جائے وہ امت تمام امتوں میں اعلیٰ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، میدان خواجہ غریب نواز، اولاد خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نبی فرما رہے ہیں میرا زمانہ تمام زمانوں میں بہترین۔ اب اس زمانے سے جتنا ہم دور ہوتے چلے گئے ہمارے دل کے آئینے اتنے ہی گندے ہوتے چلے گئے۔ اس زمانے سے جتنا ہم دور ہوتے چلے گئے ہمارے دل کے آئینے اتنے ہی داغدار ہوتے چلے گئے۔ اس زمانے سے جتنا ہم دور ہوتے چلے گئے ہمارے دل کے نہا خانوں کے اندر میل ہی میل رہا، گرد ہی گرد رہی، آلائش ہی آلائش رہی، اندھیرا ہی اندھیرا رہا۔ اس لیے کہ آقا فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا، ایک بلیک ڈاٹ، ایک سیاہی بڑی معمولی سی، بڑی چھوٹی سی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اور جب وہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے پے در پے گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پانچواں، دھبے بڑھتے چلے گئے، دل میلا ہوتا چلا گیا، کالا ہوتا چلا گیا، سیاہ ہوتا چلا گیا، اور جب دل میلا ہو جائے، جب دل پوری طرح میلا ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، کالا ہو جائے، تو دنیا کے کسی مقرر کی تقریر اس دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کے کسی وائس کا واز اس دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ ہزار نصیحت کر لیں لیکن جب دل ہی میلا، ہزار نصیحت کر لے جب دل ہی سیاہ تو اس میں اجالا آئے تو کہاں سے، روشنی آئے تو کہاں سے، نور الہی جلوہ گر ہو تو کہاں سے، عرفان کی شمع روشن ہو تو کہاں سے۔ تو اب ضروری ٹھہرا کہ پہلے دل کو صاف کر لیا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب ضروری ہوا کہ پہلے دل کی سیاہی کو دور کر لیا جائے، میل کو دور کر لیا جائے۔ تو یہ دل کی سیاہی دور کیسے ہو؟ قرآن نے پلٹ کر کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے، تیری دنیا بھی اجلی ہو جائے گی، آخرت بھی اجلا ہو جائے گی۔ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جانے ہی سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کیا بات ہے، واہ، اس لیے شاعر کہتا ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
تو تقدیر ایسے ہی نہیں بدل گئی، پہلے دل بدلا تب تقدیر بدلی ہے۔ پہلے دل چمکا ہے تب قسمت چمکی ہے۔ اللہ والوں نے جب دل کے اوپر نگاہ کی تو دل سے گرد جھڑنے لگی، میل صاف ہونے لگا، دل کا آئینہ سفید شفاف ہونے لگا، اور جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جب آئینے کو آپ سورج کے سامنے رکھیں گے اس سے روشنی چھلکے گی، اس سے کرنیں ابھریں گی۔ گرد ہو پڑی ہوئی آئینے پر پردہ ڈالا ہوا ہو تو سورج کتنا ہی چمکتا رہے، آپ آئینے کو سورج کے سامنے لا کر رکھے رہے مگر آئینہ چمکنے والا نہیں ہے، روشنی دینے والا نہیں ہے، اجلا ہونے والا نہیں ہے۔ جو ہی دل کی دنیا آباد ہوئی پردہ ہٹا تو پردہ ہٹنے کے بعد تو جلوہ ہی دکھتا ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ پردہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے، جب تک پردہ اٹھے گا نہیں دل کا پردہ، ورنہ پردے کا حکم تو مستورات کے لیے ہے ہی، یہ دل کے پردے کی بات ہو رہی ہے۔ عورتیں تو جتنا زیادہ با پردہ رہیں ان کا دل اتنا ہی زیادہ منور ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا تقریر کے لیے آتے وقت کہ حضرت آپ پردے کے تعلق سے بیان کیجئے گا۔ ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے تو پہلے ہی اتنے پردے لگا رکھے ہیں، جدھر دیکھیے پردہ ہی پردہ ہے، آسمان کی طرف دیکھیے تو پردہ، دائیں جانب دیکھیے تو پردہ، بائیں جانب دیکھیے تو پردہ، سامنے دیکھیے تو پردہ۔ اتنا پردہ لگانے کے باوجود بھی جب لوگ با پردہ نہ ہوئے، کیا بات ہے۔ اتنا پردہ لگا دینے کے بعد بھی جب لوگ با پردہ نہ ہو سکے تو میری پردے کے اوپر گفتگو سن کر عورتیں کتنی پردہ دار بن جائیں گی۔ بہرحال علماء کرام کا تو کام ہے دعوت دینا، بول دینا، پیغام پہنچا دینا۔ یہ تو یہاں موجود ہر کیہو میں اچھی طرح جانتا ہے کہ عورتوں کے لیے کیا شرعی پردے کا حکم ہے، اسے کس طرح رہا جائے، وہ کس طرح رہتی ہے۔ گھر کے اندر رہے تو پردہ ہے، باہر رہے تو پردہ ہے، مسجد میں جائے تو پردہ ہے، بازاروں سے گزرے تو پردہ ہے، اپنوں میں رہے تو پردہ ہے، بیگانوں میں رہے تو پردہ ہے، رشتہ داروں میں رہے تو پردہ ہے۔ ارے پردے سے چھٹی ہے کہاں؟ حد تو یہ ہے کہ جب نماز جیسی عبادت کے لیے کھڑی ہو تو وہاں بھی پردہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو یہ میں بات دل کے چمکانے کی کر رہا ہوں کہ دل کا آئینہ کیسے ستھرا ہوتا ہے، دل کا آئینہ کیسے صاف ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی ایک نگاہ ولایت دل پہ ڈال دے اور دل کا آئینہ اجلا ہوتا چلا جائے۔ سائنس والوں نے پوچھا یہ کیسے پاسبل ہے، دنیا کے اندر اتنے لوگ ہیں، یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے بشر ہی تو ہیں، انسان ہی تو ہیں، یہ بغل والے پہ نگاہ ڈالے مگر دل کی دنیا آباد نہ ہو، ہم بغل والے کے دل پر نگاہ ڈالے مگر دل چمکتا نہیں ہے۔ اللہ والوں کی نگاہ میں کیا تاثیر ہے کہ نگاہ ڈال دے، ایک نگاہ میں بات بن جاتی ہے، ایک نگاہ میں بات بن جاتی ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو میں نے آج کے دور کے اعتبار سے بڑی ہی معمولی مثال کے ذریعہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں تاثیر کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے جناب، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی شکایت ہوئی ڈاکٹر کے پاس دوڑے، بخار آیا تو ڈاکٹر کے پاس، سردی ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس، زکام ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس، ملیریا ہوا، انفلوئنزا ہوا، ٹائیفائڈ ہوا،
कोई दिक्कत हुई फौरन डॉक्टर के पास गए, दिल में कोई तकलीफ हुई डॉक्टर के पास गए, कोई नस सूखने लगी डॉक्टर के पास गए, कोई वेन ब्लॉक होने लगा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, उसने एक छोटा सा आला आपके दिल के ऊपर रखा, कान में लगाया और एक छोटा सा गोल आकार का जिसे स्टेथोस्कोप आप कहते हैं मेडिकल की जबान में, वो रखा दिल पर। लीजिए साहब, अजीब बात है, तकलीफ पेट के ऊपर है, आला दिल पे रखा जा रहा है। क्या बात है? पेशेंट शुगर का मरीज है, आला दिल पे रखा जा रहा है। हाथ छूट गया है, डॉक्टर पहले हाथ नहीं देख रहा, आला दिल पे रख रहा है। टांग टूट गई है, अरे पहले प्लास्टर किया जाए, टांग की तरफ तवज्जो नहीं है, आला पहले दिल पे रखा जा रहा है। क्या बात है, जरा डॉक्टर से पूछो, जवाब यही मिलेगा, नादान तूने समझा नहीं। अरे दिल की दुनिया के ऊपर अगर बादशाहत है तो इसी दिल का, जिस्म की दुनिया में कोई बादशाह हो तो यही हजरत दिल है। मैं आला रखकर देख रहा हूँ, बादशाह अपने तख्त पे बैठा है कि नहीं? बादशाह अपने तख्त पे बैठा है कि नहीं? इसलिए कि बादशाह ही ना रहेगा तो हाथ रहे, काम करने वाला नहीं है, टांग रह जाए, चलने वाली नहीं है, आंख रह जाए, देखने वाली नहीं है, जबान मौजूद हो, बोलने वाली नहीं है, कान लाग हो मगर सुनने वाला नहीं है। पता चला कि जिस्म की दुनिया की बादशाही जिसे हासिल है उसे दिल कहते हैं। वाह 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 वाह। इसलिए सबसे पहले दिल देखा जा रहा है, दिल देखा जा रहा है। जब दिल चेक कर लिया कि हाँ ठीक काम कर रहा है, अब पट्टी की जाएगी, अब प्लास्टर किया जाएगा, अब दूसरा टेस्ट किया जाएगा, अब दवा दी जाएगी। लेकिन कुर्बान जाइए, मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर गया मगर आज तक कोई ऐसा आला ना बना सका जो दिल की दुनिया को आबाद कर सके। ब्लॉकेज खोलने के लिए है, स्टेंट लगा देंगे ठीक हो जाएगा, एंजियोग्राफी कर देंगे ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो पेस मेकर लगा दिया जाएगा, काम करने लगेगा, और ज्यादा जरूरत पड़ गई तो बाईपास सर्जरी हो जाएगी, काम करने लगेगा। लेकिन डॉक्टर के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे दिल के कीने को दूर कर दिया जाए, हसद को दूर कर दिया जाए, जलन को दूर कर दिया जाए, बोक्स को दूर कर दिया जाए, इनाद को दूर कर दिया जाए, नफरत को दूर कर दिया जाए। कोई ऐसा आला नहीं, ये आला है तो अल्लाह वालों के पास है, अल्लाह वालों के बारगाह में जा, दिल की दुनिया आबाद हो जाएगी, हसद भी दूर होगा, जलन भी दूर होगी, कीना भी दूर होगा, बोक्स भी दूर होगा, अदावत भी दूर हो जाएगी। इसलिए कुरान कह रहा है वकूनु मा सादिकीन, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। जब इनके साथ हो जाओगे तो तुम्हारी दिल की दुनिया भी बदल जाएगी, और जब दिल की दुनिया बदल जाएगी तो आकाए करीम ने इरशाद फरमा दिया कि इस इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है, एक ऐसा लुथड़ा है कि वो टुकड़ा अगर संवर जाता है तो पूरा ह्यूमन बॉडी, पूरा इंसानी जिस्म वो संवर जाए, और अगर वही बिगड़ जाता है तो सारा इंसानी वजूद बिगड़ गया। वही है दिल। अब आप देखिए कि दिल कैसे कैसे बिगड़ता है, तो इंसान किस किस तरह से बिगड़ता है। यही दिल बिगड़ता है तो इंसान अबू जहल बन जाता है।
یہی دل بگڑتا ہے تو انسان ابو لہب بن جاتا ہے، یہی دل بگڑتا ہے تو انسان عتبہ اور شیبہ بن جاتا ہے، یہی دل بگڑتا ہے تو انسان یزید پلید بن جاتا ہے، یہی دل بگڑتا ہے تو انسان ولید ابن مغیرہ بن جاتا ہے، یہی دل بگڑتا ہے تو انسان شمر بن جاتا ہے، اور جب یہی دل سنور جائے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، یہی دل سنور جائے تو فاروق اعظم بن جاتا ہے، یہی دل سنور جائے عثمان غنی بن جاتا ہے، یہی دل سنورے بلال بنے، دل سنورے اویس بنے، دل سنورے سلمان فارسی بنے، دل سنورے عمار ابن یاسر بنے، دل سنورے طلحہ و زبیر بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے دل بگڑا تو انسان جہنمی نظر آیا، اور دل سنور گیا تو وہی انسان جنتی نظر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، اولاد غوث العظم زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اس لیے اللہ والوں نے جتنی کوشش کی لوگوں کا دل بنانے کے لیے کی، انہوں نے چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے کپڑا نہیں دیکھا، انہوں نے لباس نہیں دیکھا، انہوں نے قد و قامت نہیں دیکھا، انہوں نے رنگ و صورت نہیں دیکھی کہ کالا ہے کہ گورا ہے۔ نبی کی بارگاہ ہے، گورے بھی آ رہے ہیں تو سنور کے جا رہے ہیں، کالا بلال بھی آ رہا ہے تو بھی سنور کے جا رہا ہے، اس لیے کہ وہاں چہرہ نہ دیکھا گیا، دل دیکھا گیا، سبحان اللہ، دل دیکھا گیا اور دل بنایا گیا۔ اور یہی نبی کی سیرت ہے جسے اللہ کے ولیوں نے اپنایا ہے، یہی نبی کا کیریکٹر ہے جسے اللہ والوں نے اختیار کیا ہے۔ یہ اللہ والے جتنے بھی آئے سب لوگوں کا دل بناتے چلے گئے۔ خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں جے پال آ گیا تو دل پہ نگاہ ڈال کر ایسا دل کی دنیا بدل دی کہ وہ بھی عبداللہ بیابانی ہو گئے، سبحان اللہ، وہ بھی عبداللہ بیابانی ہو گیا۔ کیوں؟ یہ نہ دیکھا ایمان والا ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھا کہ بال چٹے دار رکھے ہوا ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھا کہ ماتھے پر تلک لگائے ہوا ہے کہ نہیں، بلکہ نگاہ ڈالی دل پر، دل پر، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب دل بدلے گا چہرہ آٹومیٹک بدل جائے گا، جب دل بدلے گا لباس آٹومیٹک بدل جائے گا، جب دل سنور جائے گا انسان آٹومیٹک نمازی بن جائے گا، ورنہ تم اسے نماز کا درس دیتے رہو دیتے رہو، ارے جب دل ہی گندا ہے، جب دل ہی گندا ہے تو مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ دل نہیں بنا تھا۔ اس لیے دوستو ضروری ہے کہ اپنے دل کو بناؤ۔ یہ جلسہ منعقد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی کی کوئی بات تمہارے دل پر اثر کر جائے اور تمہارے دل کی دنیا بدلے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے نا۔ کوئی ایک جملہ کسی مقرر کسی وائز کا تمہارے دل کی دنیا کے دروازے پر جا کر دستک دے، اور اگر وہ دروازہ کھل جائے اس کے اندر وہ جملہ پیوست کر جائے اور تمہارے دل کی دنیا شاد و آباد ہو جائے، مقصد صرف یہی ہے۔ یہ علماء کرام جو دن رات تقریریں کرتے رہتے ہیں، مقصد بس یہی ہے کہ تمہارا اصلاح احوال ہو، تمہارا دل بدل جائے، اس میں سے قدورتیں دور ہوں، رب کی معرفت کے نور کے پیمانے چھلکتے نظر آئیں۔ اس لیے لوگوں ضروری ہے اپنے دل کو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دو۔ جب تک تمہارا دل کسی اللہ والے کے ہاتھ میں نہیں جائے گا تو صاف ہوگا کس طرح؟ پہلے رگڑا جائے گا، گھسا جائے گا، زنگ چھڑایا جائے گا، میل دور کی جائے گی۔ اتنا آسان ہے میاں دل کے زنگ کو دور کر لینا، اتنا آسان ہے۔
बड़ा मुश्किल काम है। चेहरे को डेंटिंग पेंटिंग कर लेना बड़ा आसान है, सजा सवार लेना बड़ा आसान है। आजकल तो इसके लिए बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। औरतें तो जा ही रही थी पहले से, आजकल तो मर्द हजरात भी जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, मर्द हजरात भी जा रहे हैं। वहाँ कोई कैंची लेकर के बैठा है, कोई उस्तरा लेकर के बैठा है, कोई शेविंग किट लेकर के बैठा है, तरह तरह के शेविंग फोम है, तरह तरह के वहाँ क्रीम मौजूद है। छिला जा रहा है, काटा जा रहा है, छाटा जा रहा है, तब जा करके चेहरा सजता है, संवरता है। तो ये तो जाहिरी चीज है, दिल है बातिनी चीज। ना उसे देखा जा सके, ना उसे छुआ जा सके, ना उसे टटोला जा सके, ये कैसे सजाया जाएगा? कहा इसके लिए जो कैंची और उस्तरा है वो अल्लाह वालों की बारगाह में, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह वालों के यहाँ है। उनके पास हर एक किस्म की कैंची भी मौजूद है कि दिल को किस तरह से काट करके उसमें से बादी खून निकाला जाएगा और रोशनी का उसमें चिराग रोशन किया जाएगा। तो जरूरी है अपने दिल को सुथरा करना है तो अल्लाह वालों के हाथ में दे दो, हाथ में दे दो। ये खूब जानते हैं दिल की सफाई कैसे होती है, ये खूब जानते हैं दिल को कैसे सजाया जाता है, ये खूब जानते हैं इसे कौन से पानी में धोना है, ये खूब जानते हैं इस पर कैसे कैंची चलानी है, ये खूब जानते हैं इस पे कंघियां कैसे करनी है। इसलिए दिल को बनाओ। ये दुनियावी ब्यूटी पार्लर में चेहरे बनते हैं और अल्लाह वालों की खानकाह में दिल बनाया जाता है, वहाँ दिल सजाया जाता है। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि अल्लाह वालों की बारगाह से मुंसलिक हो सच्चे दिल से। और जब तुम उनकी बारगाह में जाओ तो नियत ये लेकर के जाओ कि इनकी चौखट पर आए हैं तो दिल की दुनिया को बदलने के लिए आए हैं। अल्लाह ने इनकी निगाहों में वो तासीर बख्शी है, वो रमक और वो चमक बख्शी है कि इनकी एक निगाह हमारे दिल पे पड़ जाएगी तो हमारे दिल की दुनिया शादो आबाद हो जाएगी। बस यही मुख्तसर सा पैगाम था जो मैंने आपके नाम नश्र कर दिया। फकीर शहबाजी आपसे इजाजत चाहता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।